ملک ہندوستان، جس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں رہتے ہیں، آج سے نہیں 1400 سال سے رہتے ہیں، 1400 سال سے رہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی جس کا بڑا شور مچا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے، جس کو تم منو کہتے ہو، اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو، ہم اس کو آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو نہ رام ہے نہ لکشمن ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ایک آدمی ہے، اس سے اولاد چلے گی تو رام پیدا ہوں گے، اولاد چلے گی تو راون پیدا ہوں گے۔ ابھی اولاد ہی نہیں چلی ہے، سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرتا تھا۔ میرے پاس پنڈت جی آئے، ابھی 5-7 دن ہوتے ہیں، 10 دن دہرادون کے، اور آ کے کہنے لگے کیسے کہتے ہو کہ اوم اللہ ہے؟ میں نے کہا آپ پنڈت جی ہیں، دھرم کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، تو خاموش ہو گئے۔ میں اندر گیا اور میں نے یجروید لا کر کے ان کو دکھلائی، اس کا جو سب سے آخری منتر ہے میں نے وہ پڑھ کر ان کو سنایا، بالکل خاموش بیٹھ گئے۔ اوم کے معنی اللہ کے ہیں، پوری کتاب میں کہیں یہ نظر نہیں آتا بت پرستی، ہر حکم وہی ہے ایک خدا کا جو قرآن کہتا ہے۔ یہ کہاں سے بت پرستی آئی اس کو خدا ہی جانتا ہے، خیر یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب عرب کا مذہب ہے جسے یہ اپناتے ہیں، نہ وہ اپنے ملک کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ مذاہب کی اور دھرم کی تاریخ جانتے ہیں۔ نہیں، ہمارا عقیدہ اس ہندوستان کا عقیدہ ہے، بھارت کی دھرتی کا عقیدہ ہے، سب سے پہلا نبی یہیں اترا ہے۔ آپ اسے اوم کہتے ہیں، ہم اسے آدم کہتے ہیں، ہے وہی۔ کسی نبی نے کسی بت کی پرستش نہیں کی، جس اللہ کے وہ اپاسک تھے ہم آج اسی اللہ کے اپاسک ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر نبی نے یہی عقیدہ دیا ہے، یہاں تک کہ آخری نبی ہم بھی انہی کی طرح بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، کوئی رام کو پوجتا تھا، کوئی راون کو پوجتا تھا، لیکن یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے سبق دیا اللہ ایک ہے، ہمارے دل کے اندر ان کی بات اتر گئی اور ہم ایک اللہ کو ماننے لگے۔ لیکن یہ ایک اللہ کی بنیاد سب سے پہلے اس کا پتھر اس دھرتی میں بھارت کے رکھا گیا۔ جتنے انبیاء آئے ہیں، شیس، ادریس، نوح، ہود، صالح، شعیب، سب کے سب اسی ایک اللہ کے ماننے والوں کی کڑی ہے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کی امت میں ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر سب سے پہلے اس کا پتھر اسی ہندوستان میں رکھا گیا ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، ہم اسی مذہب کے اوپر چلتے ہیں۔ اسی آدم اور منو کی ساری دنیا اولاد ہے۔ جمعیت علماء ہند، ہمارے اکابر بڑے عالم تھے، مذہبی کتابوں کے پڑھے ہوئے تھے، ان کی زندگی کے اندر اترا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے جو سبق ہندوستان کے اندر دیا ہے وہ وحدت کا سبق ہے۔ ساری دنیا کے لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کے ساتھ اخوت و ہمدردی، پیار و محبت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ جمعیت علماء اس کے اوپر چلتی ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرتے ہیں،
میرے بھائی، جمعیت علماء کے ہر پروگرام کے اندر پیار و محبت ہے۔ ہم نے اس وقت ایک تحریک چلائی کہ ہم پڑھنے والے بچوں کی مدد کریں گے۔ پہلے 1 کروڑ روپیہ ہم خرچ کرتے تھے، اس مرتبہ ہم نے 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، اور ہم نے درخواستیں منگوائیں۔ ہم نے یہ کہا شرط ہے کہ 70% نمبر ہونے چاہیے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان۔ ہمارے پاس درخواستیں آ گئیں، ہندو بچوں کی بھی آئی، مسلمان بچوں کی بھی آئی۔ جو ہماری شرط پر اترا، ہم نے مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق نہیں کی۔ یہ جمعیت علماء کا کردار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک فرقہ پرستی کی طرف چل رہا ہے، اور حکومت، آج کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ فرقہ پرستی سے اس کا اقتدار محفوظ رہ سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی پر اقتدار محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، تم نشے کی گولی کھلا سکتے ہو، چند دن کھلا سکتے ہو، چند سال کھلا سکتے ہو، ہمیشہ نہیں کھلا سکتے۔ کرناٹک نے ثابت کر دیا کہ تم نے جس نظریے کو پیش کیا ہے اس نے اپنی ٹھوکر سے اڑا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوپر والے نے اگر چاہا تو پورے ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے اندر اور مرکزی الیکشن کے اندر بھی یہ نظریہ رنگ لا کر رہے گا انشاءاللہ، اور فرقہ پرستی کے ناک میں نکیل پڑے گی، لیکن اسی وقت پڑے گی جبکہ کانگریس اپنے اس نظریے کے اوپر رہے گی جو ملک کی آزادی سے پہلے کا نظریہ تھا۔ لچکدار پالیسی نہیں، بلکہ وہ پالیسی لاؤ جس کو اس الیکشن کے اندر اپنایا ہے۔ کہتے ہو کہ بجرنگ دل اور پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگاؤ، اپنے مینیفیسٹو کو زندہ کر کے دکھلاؤ۔ زندہ کرو گے تو کل جو وعدہ کرو گے قوم اس وعدے کو قبول کرے گی، نہیں کرو گے قبول نہیں کرے گی۔ میرے بھائی، یہ ایک نظریہ ہے جمعیت علماء کا، اور جمعیت علماء اس نظریے پر قائم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء کے ہر ممبر کو پیار و محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ آپ اپنے دائیں بائیں کو دیکھیں، کون ہے، کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے۔ جمعیت علماء یہ نہیں کرتی۔ بنگال میں سیلاب آیا، سمندر گھس گیا، ہزاروں مکانات ختم ہو گئے، جو کھیت تھے سمندر کے پانی نے سب کو جلا ڈالا۔ ہم نے کام کیا، ہمارے ایک ایک کیمپ کے اندر 2700 صبح کو کھانا کھاتے تھے، 2700 شام کو کھانا کھاتے تھے۔ لیکن ہم نے کبھی کسی آدمی کو یہ نہیں کہا کہ مسلمان کھائے گا ہندو نہیں کھائے گا، کتنے کھا رہے ہیں یہ بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے سب کو کھانا کھلایا۔ پانی ختم ہو گیا، ہم نے نل لگوائے، ایک ایک نل پر، حالانکہ بنگال میں پانی بہت قریب ہے زمین میں، لیکن سب پانی کھارا ہو گیا تھا۔ کئی 100 فٹ نیچے لے جا کر کے پانی میٹھا ملتا تھا۔ ایک ایک نل پر اس وقت 90 ہزار روپیہ خرچ ہوتا تھا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کیا، قوم ہمیں دیتی ہے، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم نے نل لگوائے، ایسی جگہوں پر لگوائے کہ ہندو اور مسلمان دونوں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جمعیت علماء کی پالیسی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کے ہر ورکر کو اسی پالیسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے، چلنا چاہیے۔ پیار و محبت کی زندگی کو بڑھائیے، تبھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، اس ملک کے اندر آپ کی اولاد زندہ رہ سکتی ہے۔ اگر آپ بھی اسی طرح سے نفرت کو چلائیں گے، جس نفرت کا مظاہرہ کرناٹک میں ناکام کیا گیا ہے،
تو ملک برباد ہو جائے گا، ملک کے اندر زندگی نہیں رہے گی۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ہر آدمی کو اس پیغام کو اپنانا چاہیے۔ دوسری چیز خاص طریقے پر میں کہتا ہوں، ابھی کسی تقریر کرنے والے نے کہا تھا کہ ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر لڑکیاں خاص طور پر جا رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی جس وقت چاہے مذہب کو تبدیل کر دے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ماں باپ کو فکر ہے، قوم کو فکر ہے اپنی آنے والی نسل کا، تو اس کو یہ چاہیے کہ اہل ثروت کی کمی نہیں ہے، ایسے اسکول قائم کرو کہ جو لڑکیوں کے الگ ہوں، لڑکوں کے الگ ہوں۔ آپ اگر معیاری اسکول بنائیں گے تو ہندو بھی اپنے بچیوں کو اس مخلوط تعلیم سے نکال کر کے آپ کے اسکول کے اندر بھیجیں گے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہندوستان کے اندر گورنمنٹ جن اسکولوں کی مدد کرتی ہے، یا جو اسکول گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ہیں یا یونیورسٹیاں ان کی تعداد تقریباً 43,000 ہے۔ اس کے اندر تقریباً 5واں حصہ ان اسکولوں اور یونیورسٹیوں کا ہے جو تنہا لڑکیوں کے لیے، لڑکے کا داخلہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ آج اگر میں اور آپ بنائیں گے اس طرح کے کالج اور اسکول، اس کے اندر کون سی کوئی تباہی آ جائے گی؟ لیکن مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ شادی بیاہ کے اندر 10-20 کروڑ روپیہ ایک آدمی خرچ کر دیتا ہے، لیکن قوم کی پریشانی کا خیال نہیں کرتا ہے۔ آپ حضرات اس کو اپنی پالیسی بنائیں، لڑکوں کے الگ، لڑکیوں کے الگ اسکول بنائیں، ان اسکولوں کے اندر آپ تعلیم دیں، بچے کو یہ بتائیں کہ وہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہندو ہے اس کو وہ بتائیے، اگر مسلمان ہے اس کو وہ بتائیے، اور اس کے بعد اس کو تعلیم دیجیے، مخلوط تعلیم نہیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسل محفوظ رہ سکے۔ جمعیت علماء کی اس وقت اس اجلاس میں یہ 2 پروگرام ہیں جن کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک تو آپ نفرت کی سیاست کا مقابلہ اپنے عمل سے کریں، ہندو مسلمان کو دیکھ کر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر۔ آپ کھیت میں ہوں تب، دکان میں ہوں تب، بازار میں ہوں تب، اپنے محلے میں ہوں تو جہاں رہیں ان کی غمی کے اندر شریک ہوں، ان کی خوشی کے اندر شریک ہوں، اپنی خوشی کے اندر اپنے اڑوس پڑوس گاؤں اور قصبے کے ان ہندوؤں کو بلائیں جن کے چہرے ظاہر ہیں، اور ان کی غمی کے اندر آپ شریک ہوں، مبارکبادی دیں خوشی میں، غمی میں جا کر تعزیت کریں، اور اپنی خوشی کے اندر ان کو بلائیں۔ یہ طریقہ آپ کا اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کرے گا جس کو اقتدار کی بنیاد کے اوپر دنیا چلا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسی طرح چلتی رہی، خدا نہ خواستہ اور نہیں چلے گی انشاءاللہ، اگر چلے گی خدا نہ خواستہ ملک برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ جمعیت علماء انہی بنیادوں کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ آپ حضرات آئے، شریک ہوئے، میں اور میرے ساتھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ پیش کرتے ہیں، اور جس پروگرام کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے آپ ہر جگہ اس پروگرام کو چلانے کی کوشش کریں، اور چلانے والے چلا بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام خود آپ کی اور آپ کی اولاد کے لیے عزت و آبرو کا سبب بنے گا اور فتنے سے آپ کو دور رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله
وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما۔ اے پروردگار جو لوگ یہاں جمع ہیں ان کی نصرت فرما۔ اے پروردگار جمعیت علماء نے جو پروگرام پیش کیا ہے ہمیں اس پروگرام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر پیار و محبت، اخوت و ہمدردی کو پیدا فرما، مضبوط فرما۔ اے پروردگار جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اور ملک میں نفرت کو پیدا کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما۔ ہماری